بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اس بات کو کیسے مان لیا جائے کہ غزوہ ہند پاکستان ہی لڑے گا۔ تو آئیے اس ویڈیو میں اپنے ناقص علم سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مستقبل کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں سعودی عرب سے مشرق کی سمت کسی ریاست کا ذکر آتا ہے جو اسلام کی نشاط ثانیہ میں اہم ترین کردار ادا کرے گی۔ مثلا غزوہ ہند کی مشہور حدیث جس کے مطابق ایک اسلامی ملک پہلے ہندوستان فتح کرے گا اور پھر اہل یہود کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ اسی طرح روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، جس پر علامہ اقبال نے قسم کھائی، میرے عرب کو آئی تھی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے۔ اب ذرا یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کے متعلق واقعی علامہ اقبال کا گمان درست تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پاکستان ہی کی طرف اشارہ تھا۔ پاکستان بابرکت رات یعنی 27 رمضان کو وجود میں آیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بقول یہ اتفاق نہیں بلکہ انتخاب تھا۔ اللہ نے اس عظیم ریاست کو وجود میں لانے کے لیے سال کی سب سے بہترین رات منتخب کی تھی۔ بہت سے نیک لوگوں کو یقین ہے کہ جس رات پاکستان وجود میں آیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مدینے کے بعد پاکستان دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے، لیکن مدینے سے مماثلت کا معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں۔ مدینے کو اس وقت مشرقوں بت پرستوں سے خطرہ تھا۔ ان مشرقوں کی مدد یہودی کر رہے تھے۔ پاکستان کو بھی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشرق بت پرست ریاست انڈیا سے خطرہ ہے، جس کی مدد اسرائیل یعنی یہودی کر رہے ہیں۔ حالیہ حالات میں آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا، مدینے کے مشرقوں کے خلاف 3 بڑی جنگیں ہوئیں اور چوتھی جنگ فیصلہ کن تھی جس میں مکہ کو فتح کر لیا گیا تھا۔ پاکستان کی مشرقوں یعنی انڈیا کے ساتھ اب تک 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ چوتھی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کن ہوگی۔ دونوں کے نام کا مفہوم بھی ایک ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ مدینہ کو پہلے مدینہ النبی اور بعد میں مدینہ طیبہ کہا جانے لگا، جس کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 850 سال پہلے نہ صرف قیام پاکستان کی پیشگوئی فرمائی تھی بلکہ اس ملک سے اللہ نے جو کام لینے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے فرمایا تھا کہ انگریزوں کی حکومت صرف 1 صدی تک قائم رہے گی۔ نعمت اللہ شاہ کے اس شعر پر لارڈ کرزن نے پابندی لگوا دی تھی۔ اس کے بعد قیام پاکستان سے متعلق فرماتے ہیں کہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بہت زیادہ شورش اور خون خرابہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسلمان دارالاسلام میں امان حاصل کر لیں گے۔ اس شعر میں ان مہاجرین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ہندوؤں کے ظلم و ستم سہنے کے بعد پاکستان آ کر امان پائی۔ 1965 کی جنگ کا بھی ذکر کیا کہ 17 دن چلے گی اور مومنوں کو اللہ فتح دے گا، لیکن 71 کی جنگ کے حوالے سے دلچسپ شعر کہا کہ اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا، جس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر قہر ٹوٹے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن ٹھیک 23 سال بعد سازشیوں نے اس میں لسانیت کا زہر گھول دیا اور بنگالی کا نعرہ بلند کیا گیا۔ تب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا۔ اپنی اس کامیابی پر اندرا گاندھی نے بڑے مغرور انداز میں کہا تھا کہ آج نظریہ پاکستان کو ہم نے خلیج بنگال میں غرق کر دیا۔ یہ وہی نظریہ ہے جس کا اوپر شعر میں ذکر ہے۔ اشعار بہت زیادہ ہے، نیٹ پر بآسانی مل جائیں گے۔ ہم یہاں خلاصہ بتاتے ہیں کہ نعمت اللہ شاہ نے پاکستان کو ایک زبردست جنگجو لیڈر ملنے کی پیشگوئی کی ہے، جس کی قیادت میں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی، جس میں ابتدا میں پاکستان اٹک تک خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقے کھو دے گا، لیکن مسلمان جنگ جاری رکھیں گے، جس کے بعد بالآخر انڈیا کو مکمل طور پر مغلوب کر دیا جائے گا۔ جہاں تک جنگجو حکمرانوں کی بات ہے تو گمان غالب ہے کہ وہ کوئی سپہ سالار ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں دیکھ لیا ہے کہ جرنیل ہمیشہ پاکستان کے لیے بہترین حکمران ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان اشعار کے حوالے سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ پیشگوئی کی تھی کہ پاکستان کی مدد منگول کریں گے۔ ان کے دور میں چینی قوم کو منگول بھی کہا جاتا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف چین اور پاکستان متحد ہو چکے ہیں۔
دوسری اٹک تک کا علاقہ کھونے کی بات کو اس تناظر میں دیکھیں کہ افغانستان میں موجود 2 لاکھ افغان نیشنل آرمی سخت پاکستان دشمن ہے اور ان کی قیادت انڈیا کے زیر اثر ہے۔ ان کا پاکستان میں اٹک تک کے علاقے پر دعویٰ بھی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جب پاک فوج انڈیا کے ساتھ مصروف جنگ ہو تو افغانستان کی کٹھ پتلی حکومت کو موقع مل جائے پاکستان پر مغربی سمت سے حملہ کرنے کا، اور پاک فوج کی غیر موجودگی میں ان کے لیے ان علاقوں میں پیش قدمی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ گمان غالب ہے کہ ان کے خلاف پاکستان کی مدد افغان طالبان کریں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیش گوئیاں یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ غزوہ ہند لڑنے والی جس عظیم فوج کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ پاک فوج ہی ہے۔ اس پر ایک دلیل اور بھی ہے۔ غزوہ ہند والی حدیث میں لڑنے والی فوج اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کرے گی، یعنی یہودیوں سے۔ آج اس خطے میں جو اسلامی ممالک موجود ہیں ان میں صرف پاکستان ہی واحد اسلامی ملک ہے جس کی بیک وقت اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ شرط نہ افغانستان پوری کر سکتا ہے، نہ بنگلہ دیش اور نہ ہی ایران۔ اب نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیوں کو سن کر ایک 25 سال کا جوان 1857 کی جنگ آزادی میں شریک ہوا۔ وہ فتح کے لیے پر امید تھا، لیکن اس جنگ کے دوران اس نوجوان کو ایک بزرگ ملے اور اس سے کہا کہ تم کو جس فتح کی خوشخبری دی گئی تھی یہ وہ نہیں ہے، اس میں ابھی کئی سال باقی ہیں۔ ایک ملک بنے گا جو عالم اسلام کا مرکز بنے گا اور تم اس کو دیکھو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جنگ چھوڑ کر چلا گیا اور انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ٹھیک 90 سال بعد پاکستان بنا۔ وہ پھر بھی زندہ رہا اور جب اسلام آباد بنا تب وہ 160 سال کی عمر میں فوت ہوا اور اسلام آباد کے H8 قبرستان میں دفن ہوا، جہاں اس کی قبر کی تختی پر اس معاملے کا بھی ذکر ہے۔ ان کی قبر قدرت اللہ شہاب کی قبر کے نزدیک ہے۔ قبر پر ان کا نام عبداللہ محبوب لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص حضرت مہاجر مکی تھے، واللہ عالم۔ ہالینڈ کی نیشنل لائبریری میں ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک دستاویز موجود ہے جو حضرت بری امام سے منسوب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن ہمارا یہ شہر تمام عالم اسلام کا مرکز بنے گا۔ بری امام صاحب اسلام آباد میں ہی دفن ہے۔ وہ آج سے 300 سال پہلے گزرے ہیں۔ شیخ الہند نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان مسجد کے حکم میں ہے اور اس کی حفاظت فرض ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے قیام پاکستان سے غالباً 6 سال پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ پاکستان بن جائے گا، تم وہاں چلی جانا۔ خانف قلات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر تھوک دینا۔ بات صرف ہمارے بزرگوں تک محدود نہیں، کفار کے بڑوں نے بھی اس حوالے سے پیش گوئیاں کر رکھی ہیں۔ مثلاً ہندو ہر بڑا کام کرنے سے پہلے حساب کتاب کرتے ہیں، ذائچے بناتے ہیں، مہورتیں نکالتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد گاندھی نے پنڈت نجومی بلوا کر حساب کتاب کیا اور پھر اعلان کیا کہ پاکستان اور انڈیا میں 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ گاندھی نے یہ نہیں بتایا کہ جنگ کا فاتح کون ہوگا، تاہم یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اس نے انڈیا کو پاکستان کے خلاف جنگ کرنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ پاکستان کو اس کا حق دلوانے کے لیے مرن برت یا بھوک ہڑتال کر دی تھی، جس پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ڈیوڈ بن گوریان جو کہ اسرائیل کے بانیوں میں سے تھا، اس نے پاکستان کے حوالے سے پیشگوئی کی تھی کہ بین الاقوامی صہیونی تحریک کو کسی بھی طرح پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان در حقیقت ہمارا اصلی اور حقیقی نظریاتی جواب ہے۔ پاکستان کا ذہنی اور فکری سرمایہ اور جنگی اور عسکری قوت و کیفیت آگے چل کر کسی بھی وقت ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتی ہے۔ ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ بھارت سے دوستی ہمارے لیے نہ صرف ضروری بلکہ مفید بھی ہے۔ ہمیں اس تاریخی عناصر سے لازماً فائدہ اٹھانا چاہیے جو ہندو پاکستان اور اس میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف رکھتا ہے۔ یہ تاریخی دشمنی ہمارے لیے زبردست سرمایہ ہے، لیکن ہماری حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بین الاقوامی دائروں کے ذریعے ہی بھارت کے ساتھ اپنا ربط و ضبط رکھیں۔ یروشلم پوسٹ 9 اگست 1967۔ عالم کفر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عیسائیت، یہودیت، مشرکین اور ملحدین۔ بہت کم لوگوں کو احساس ہوگا کہ پاکستان اس وقت بھی ان چاروں سے بیک وقت پرسر پیکار ہے اور ان سب کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ مشرکین کی نمائندہ ریاست انڈیا ہے جبکہ یہودیوں کی اسرائیل۔
ان کے خلاف پاکستان کی جنگ سے ہم سب واقف ہیں۔ جدید الحاد کی سب سے بڑی نمائندہ ریاست روس ہے، جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی۔ جب وہ اپنے الحادی نظریات کو پوری طاقت سے دنیا بھر میں پھیلا رہی تھی، تب پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ امریکہ بظاہر پاکستان کا اتحادی ہے، لیکن اب دنیا جان چکی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو در حقیقت کس کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہے۔ یہ پیش گوئی قدرت اللہ شہاب کی کتاب میں بھی موجود ہے، جس کے مطابق جب وہ 1959 میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر تھے تو اس وقت ان کے تعلقات ایک یورپی باشندے سے ہوئے، جس نے قدرت اللہ شہاب کو بتایا کہ اگرچہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن پاکستان کو دونوں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے، اور یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے اور نہ امریکہ کو۔ روس کی نظریں افغانستان اور پھر بحیرہ عرب پر ہیں، جن کو قابو کرنا پاک فوج کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ جنرل ضیاء نے بعد میں اس کو سچ ثابت کر دیا، جبکہ امریکہ اسرائیل کا حلیف ہے اور جانتا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کی جانب سے عالمی طور پر جہاد کا اعلان ہوا تو پاکستان کی افواج اور نہتی آبادی بھی کسی حکم کا انتظار کیے بغیر اسرائیل پر چڑھ دوڑے گی۔ یہ پیش گوئی غزوہ ہند والی حدیث میں بھی ہے، اور نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی یہی بات کی ہے۔ اکھنڈ بھارت، گریٹر اسرائیل اور صہیونی تحریک کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے۔ انڈیا پاکستان کی وجہ سے اب تک صرف کشمیر پر قابو نہیں پا سکا۔ اسرائیل نے 2 بار آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پاکستان کے ہاتھوں رسوا ہوا۔ روس پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ امریکی جنگی ماہرین کے مطابق امریکہ کی افغانستان میں ناکامی کی وجہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ زمین میں ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ مثلا سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار سارے کردار جنہوں نے پاکستان کو توڑا تھا، اللہ نے ان کو ان کے خاندانوں سمیت مٹا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سارا خاندان غیر طبعی موت مرا، اور آج در حقیقت اس کا کوئی نام لیوا موجود نہیں۔ بلاول بھٹو حقیقت میں بلاول زرداری ہے۔ شیخ مجیب الرحمان اپنے پورے خاندان سمیت مارا گیا، صرف اس کی ایک بیٹی باقی بچی ہے۔ اسی طرح اندرا گاندھی نہ صرف خود قتل ہوئی بلکہ اس کا بیٹا راجیو گاندھی بھی قتل ہوا، اور دوسرے بیٹے سنجے گاندھی کا 33 سال کی عمر میں پلین کریش ہو گیا۔ یوں اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ دنیا بھر میں اس وقت عالم اسلام کے خلاف آپریشن ہارنسٹ کے نام سے ایک پراکسی جنگ جاری ہے، جس میں خارج کے ذریعے اسلامی ملکوں کو بہت تیزی سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں اس جنگ میں عالمی قوتوں کو شکست ہوئی ہے، اور خارج کو عملی اور نظریاتی دونوں محاذوں پر پسپائی کا سامنا ہے۔ پاکستان کے خلاف لڑنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ طاہر یلدشف کو روس نے شیطان کا نام دے رکھا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ مرتا نہیں ہے۔ اس شخص کو امریکہ ازبکستان میں روس کے خلاف سال ہر سال تک استعمال کرتا رہا، لیکن اس شخص کو جب پاکستان کے خلاف لانچ کیا گیا تو کچھ ہی عرصے بعد یہ پاک فوج کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی طرح سری لنکا کے خلاف لڑنے والی تامل تحریک کے لیڈر پربھاکرن کو لوگ سورج دیوتا کہتے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو موت نہیں آتی۔ لیکن جب ان تملز نے پاکستان پر لاہور میں حملہ کیا تو جواباً پاک فوج نے سری لنکن فوج کے ساتھ مل کر ان تملز کے خلاف آپریشن کیا، جس میں وہ سورج دیوتا مارا گیا۔ عجیب بات ہے کہ پاکستان کے خلاف لڑنے والے اکثر خارجیوں کو 3-4 سال سے زیادہ کی مہلت نہیں ملتی۔ اب اس گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا ان اتفاقات پر غور فرمائیے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والے، مساجد، علماء، حفاظ اور حاجی پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا میں دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ پاکستان دنیا میں جہاد کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ پاکستان کو اللہ نے دنیا میں سب سے اہم اسٹریٹجک لوکیشن دی ہے، اور دنیا کی کئی بڑی سپر طاقتیں بیک وقت کسی نہ کسی طرح پاکستان پر انحصار کرتی ہیں۔ یہی حال پاکستانی سمندر کا بھی ہے، خاص کر گوادر کا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 4 موسم دیے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام۔ کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان صحیح معنوں میں اپنی زمینوں سے پیداوار لے تو پورے بر اعظم کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس بے پناہ معدنی وسائل ہیں، جن میں صرف تھر کا کوئلہ ہی سعودی عرب کے کل تیل کے ذخائر سے زیادہ مالیت کا ہے۔ پاکستان سوئی نہیں بنا سکتا، لیکن دنیا کے جدید ترین میزائل بنا چکا ہے۔
پاکستان کے نیوکلیئر میزائل پروگرام کا مقابلہ اس وقت دنیا میں صرف امریکہ، روس اور چین کر سکتا ہے۔ باقی ممالک کو اس معاملے میں پاکستان پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ کیا یہ سب واقعی محض اتفاقات ہیں؟ پاکستان کے خلاف بے پناہ سازشیں ہونے کے باوجود اب تک اللہ نے اس کو بچایا ہے۔ کیسے؟ اس پر اگر بیان کیا جائے تو شاید ایک پوری کتاب کی ضرورت پڑے۔ یہاں 1965 کی جنگ کے واقعات بھی نہیں بیان کیے جا سکے، جن میں اللہ نے بالکل ویسے پاکستان کی مدد فرمائی تھی جیسے اصحاب بدر کی فرمائی تھی۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے۔ اس کے ساتھ آنے والے وقت کے بہت سے اہم ترین معاملات وابستہ ہیں۔ جو شخص اس امانت میں خیانت کرے گا وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے اور غزوہ ہند کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔